أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. مشاہدہ نظریات کی بنیاد بنتا ہے. نظریات تحقیق کو جنم دیتے ہیں. تحقیق اگر کسی قانون، ضابطے، اصول کے تحت ہو، تجربوں کے مراحل سے گزر کر حقیقت بن جاتی ہے. نظریات کو حقیقت تک پہنچنے کے لیے تجربہ پل کی حیثیت رکھتا ہے. انسان جب سے وجود میں آیا ہے اس کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف علوم و فنون کی ضرورت پڑی. آپ کس قوم، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں. وقت اور صحت دو ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی چیز بدل نہیں بن سکتی اور انہیں دولت سے نہیں خریدا جا سکتا. وقت گزر گیا تو گزر گیا، اسے لٹایا نہیں جا سکتا، لیکن صحت کو جانے سے روکا بھی جا سکتا ہے اور گئی صحت کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے. صحت کی اس بچت اور ری بلڈنگ کے کچھ بنیادی قوانین ہیں جو ہم آپ کو گزشتہ کئی ویڈیو سے رفتہ رفتہ بتا اور سمجھا رہے ہیں کہ کیسے کیفیات کے ابتدائی عمل سے خلیہ یعنی سیل اور ابتدائی مادہ یعنی میٹر کی شکل اختیار کرتی ہیں اور مادے کی بے شمار ذرات یا خلیات مل کر ایک بافت یا ٹیشو کی شکل اختیار کرتے ہیں. یہ سب مقناطیسیت کا کھیل ہے. اس کو سمجھیں کہ کیسے خلیات سے بافت اور بافت سے اعضاء کیسے تشکیل پاتے ہیں اور پھر یہ سب اعضاء یعنی آرگنز مل کر ایک جسم یعنی باڈی کی تشکیل کرتے ہیں. ان تمام اصولوں کو سمجھنے کا نام طب ہے. یہ قوانین آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے اور ہمیشہ وہی رہیں گے کیونکہ ان کی بنیاد فطرت پر قائم ہے اور فطرت کبھی نہیں بدلتی. یہ نہیں ہوگا کہ سائنس کی مدد لے کر ہر تھوڑے دن کے بعد ان کو بدل دیا جائے. جب اور جہاں بھی انسان نے اپنے آپ کو قدرت سے یقین جانا اور فطرت کے قوانین میں دخل اندازی کی، نتیجہ ہمیشہ خوفناک نکلا. آج انسانیت جن خوفناک اور لا علاج بیماریوں میں پھنس رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. انسان کی بنیادی شے خلیوں اور ذرات کی تخلیق جس مادہ سے ہوئی اس کی بنیاد کیفیات پر ہے. جب ان کیفیت کا انکار کر دیا جائے تو اب ہوا میں معلق ہو کر کیسے تحقیق اور کیسی تدبیر. کسی طریقہ علاج میں صرف علامات کو دبانے ہی کو علاج سمجھا جاتا ہے اور کسی میں کہیں تو جراثیمی تھیوری بیماری کا باعث ہے، کہیں فزیکل اعضاء کے افعال بیماری کا باعث ہیں، کہیں خون کے اجزاء یا ایلیمنٹس کی کمی بیشی اور کہیں وٹامنز کا اختلاف بیماریوں کا باعث قرار پاتا ہے. مادہ تغیر پاتا ہے تو متفن ہو کر جراثیم کی افزائش کا باعث بنتا ہے. اگر مادہ اپنے اثرات اور کیفیات پر ٹھیک رہے تو جراثیم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ پہلے کیفیات کے بگاڑ سے مادہ بگڑتا ہے اور مادہ کے اس بگاڑ یا تعفن سے اعضاء میں بگاڑ آتا ہے اور یوں صحت کا نظام بگڑ جاتا ہے. مثال سے سمجھیں، دو قسم کی مکھیاں ہیں، شہد کی مکھی اور گندگی والی مکھی. دونوں کی آنکھوں میں 70 لینس فٹ ہے جبکہ انسانی آنکھ میں صرف ایک لینس ہوتا ہے.
دونوں مکھیوں کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے۔ شہد کی مکھی اپنے 70 لینس کی مدد سے پاک صاف ماحول اور پھول ڈھونڈتی ہے اور شہد حاصل کرتی ہے، جبکہ گندگی والی مکھی اپنے 70 لینس کی مدد سے گندگی ڈھونڈتی ہے اور اس پر بیٹھتی ہے۔ ہم اپنے گھروں یا کام والی جگہوں میں صفائی کا معیار بہتر کر لیں، مکھی وہاں کبھی نہیں آئے گی۔ آپ نے گندگی والی مکھی کو کبھی کسی باغ میں پھول پر بیٹھے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہم اپنے صفائی کے معیار کو بہتر بنانے کے بجائے مکھی مار دوائی کو استعمال کرنا بہتر سمجھتے ہیں، جو مکھی کو مارے یا نہ مارے لیکن ہمارے ماحول کو زہر آلود ضرور کر دیتی ہے۔ اور یہی ہماری آج کا المیہ ہے۔ ہر زندہ چیز کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوراک الکلائن ہوگی، ایسیڈک ہوگی یا پھر سالٹش۔ خون بھی الکلائن، ایسڈ یا نمکین مادوں کا مرکب ہے۔ ان تینوں کیمیائی مادوں کے کم و بیش ہونے سے خون کے اجزاء میں بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی معالج یا طریقہ علاج انکاری ہو تو وہ علاج کیا کرے گا؟ اسی طرح سب وٹامنز کچھ الکلائن ہوں گے، کچھ ایسیڈک اور کچھ سالٹش۔ جو معالج اس نظام کو نہیں سمجھے گا وہ اعتدال یا توازن کیسے قائم کرے گا اور ہمیشہ ناکام رہے گا اور انسانیت سے سکتی رہے گی۔ مگر جسم میں الکلائن چیزوں کی فراوانی ہے تو ایسیڈک چیزیں دینی ہوں گی۔ اگر ایسیڈک چیزوں کی فراوانی ہے تو سالٹش چیزیں دینی ہوں گی، اور اگر سالٹش چیزوں کی فراوانی ہے تو الکلائن چیزیں دینی ہوں گی۔ یہی اصول علاج ہے اور یہی فطرت کا قانون ہے۔ جیسے کوئی آدمی اچھل کر کسی اونچی چھت پر نہیں پہنچ سکتا، اس کام کے لیے اسے سیڑھی کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح آپ کو یہ سب سیکھنے کے لیے سٹیپس سیکھنے پڑیں گے۔ ایک بار آپ نے تھوڑی سی کوشش سے ان قوانین کو سیکھ لیا تو کوئی بیماری آپ کے لیے بیماری نہیں رہے گی، اور کوئی بیماری یا تکلیف آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ آپ یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ اسی میں آپ کی ترقی اور کامیابی کا راز ہے۔ السلام علیکم۔